بہت ہی تیز شارپ مائنڈڈ علیہ السلام، ایسے بچے پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اکثر گھروں کے اندر ایسے بچے دیکھے جاتے ہیں، لیکن جن گھروں میں شارپ مائنڈڈ بچے ہوتے ہیں ان گھروں میں ماں باپ کی اور گھر والوں کی ذمہ داریاں کہیں بڑھ جاتی، کہیں بڑھ جاتی۔ اگر چپ اور بدھو قسم کے بچے پیدا ہوں تو انہیں ان کے ذہن کو تیز بنانے کی کوشش کرنی چاہیے، اور اگر شارپ مائنڈڈ بچے پیدا ہوں تو انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت، انہیں کنٹرول کرنے کی ضرورت، اور ایسے کنٹرول کرنے کی ضرورت وہ ہے کہ وہ مہذب بھی بنے، ایسا نہ ہو کہ وہ بدتمیز بن جائے۔ لیکن ہم نے اکثر دیکھا تیز ذہن کے بچے وہ باتیں بہت جلدی گریس کر لیتے، ہر انسان کی باتیں سنتے ہیں۔ تایا نے یہ کہا، ماموں نے یہ کہا، پھوپھا نے یہ کہا، خالہ نے یہ کہا، چچی نے یہ کہا، امی نے یہ کہا، اور سب کی باتیں سن رہا۔ سننے کے بعد جو ہے اس کا ٹیپ ریکارڈر جو ہے وہ چل رہا ہے نا۔ تو ایک گھر میں بیٹھا ہوا تھا، کہہ لیں بچہ اتنا تیز ہے کہ وہ اس نے اپنے باپ سے یہ کہا کہ تم جتنے سیدھے لگتے ہو اتنے ہو نہیں۔ 3 سال کا بچہ، تم جتنے سیدھے لگتے، کیا اس کے ذہن کی یہ اوتار ہے؟ کیا اس کے ذہن کی یہ اپج ہے؟ نہیں۔ پھر اس نے یہ جملہ کیسے کہا؟ کیسے کہا اس نے یہ؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی فطری صلاحیتوں کا استعمال کر رہا، توجہ ہے میری طرف، وہ اپنی فطری صلاحیتوں کا استعمال کر کے چیزیں ہضم کر رہا ہے۔ ابھی اس میں اتنی تمیز نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، توجہ ہے میری طرف، تمیز ابھی نہیں ہے کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے، وہ صرف لے رہا ہے۔ اب یہاں ہمارے لیے یہ فریضہ عائد ہوتا ہے اس بچے کے سلسلے میں، ہم اس کے سامنے وہ کہیں جو اسے اچھا تعلیم دیا جا سکے، جو اس کے لیے اچھا ہو، وہ بولے جو یہ یاد رکھے تو اچھا یاد رکھے، وہ انداز اختیار کریں، وہ ایکٹیویٹی کریں، وہ انداز، وہ مثلا گالی نہ بکیں، مثلا مہذبانہ انداز سے گفتگو کریں، مثلا نشست و برخاست میں یہ لحاظ رکھیں بچہ سامنے ہے۔ حتیٰ ہمیں روایات کی روشنی میں حکم دیا گیا ہے کہ اگر والدین کے درمیان اختلاف ہو جائے اور کچھ بھی ماں باپ اپنے درمیان کوئی کانفلکٹ رکھنے کی وجہ سے کچھ کہنا چاہتے ہیں اور بچے سامنے ہو تو اس وقت نہ کہیں، اس وقت زبان سے کوئی لفظ نہ نکالیں، اور اگر فوراً ہی کچھ بات کرنی ہو تو بچوں سے کہیں بچوں یہاں ابھی بیٹھو، دوسرے کمرے میں جائیں، دروازہ بند کر لیں، پھر جو کچھ بھی آپس میں گفتگو کرنا ہو وہاں گفتگو کریں، تاکہ بچوں کو اس کا احساس نہ ہونے پائے کہ کون سی گفتگو ہو رہی ہے اور کیسا اختلاف ہو رہا ہے، اس لیے کہ بچے حاصل کرنے کی منزل میں ہیں، بچے حاصل کرنے کی منزل میں ہے۔ اگر آپ نے نفرتوں کا ایک ایسا پیمانہ ان کے سامنے اور نفرتوں کا دریا بہانا شروع کیا وہ اسے حاصل کر لیں گے، اور اگر آپ نے محبتوں کی نہریں جاری کی تو اسے حاصل کرنا شروع کر دیں۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ہے ایسے نا کہ جہاں لحاظ ہی نہیں کیا جاتا، اس بات کا خیال ہی نہیں رکھا جاتا کہ بھائی چھوٹے افراد بھی ہیں اس گھر میں، چھوٹے بچے بھی ہیں اس گھر میں، حتیٰ ہمارے یہاں روایات میں تاکید کی گئی ہے۔ میں بہرحال چونکہ احادیث ہیں لہذا میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ اہل بیت کے معارف میں انہیں نقل کرنا ضروری ہے کہ اگر میاں بیوی فرائض اپنے انجام دینا چاہتے ہوں تو ایسے کمروں میں انجام نہ دیں کہ جہاں بچے ہوں، حتیٰ سوتے ہوئے بچے، سوتے ہوئے بچے، اس لیے کہ اس کے اثرات بھی بچوں کے اوپر پڑتے ہیں، چاہے وہ خواب کے عالم میں ہی کیوں نہ ہو،
خواب کے عالم میں ہی کیوں نہیں؟ ارے وہ تو بہت دور کی بات ہے. بچے جب شکم مادر میں رہتے ہیں جب بھی احساسات کو محفوظ کرتے ہیں, جب بھی احساسات کو محفوظ کرتے ہیں. جائے کہ گویا دنیا میں آنے کے بعد وہ کیمرہ بھی ہے, وہ ٹیپ ریکارڈر بھی ہے, وہ تمام چیزیں ہیں کہ جن سے وہ صرف حاصل کرنا سیکھتے ہیں اور جانتے ہیں. وہ حاصل کرنا جانتے ہیں, سب کچھ سن رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں, سب کچھ یاد کر رہے ہیں. اب آپ جو کچھ بھی یاد کرانا چاہیے, جیسا یاد کرانا چاہیے ویسے وہ یاد کر لیں, جیسا حفظ کرانا چاہیے ویسے وہ حفظ کر لیں, جیسی باتیں یاد کرانا چاہیے ویسی باتیں یاد کریں. میں نے ایک مولوی صاحب کے گھر میں قدم رکھا, ان کا بچہ جو ہے چھوٹا سا تھا. مولوی صاحب ہی ٹائپ کے تھے اور اتفاق سے مغربی یوپی سے تعلق رکھتے تھے. وہ خود بھی زبان کے اعتبار سے بڑے بے تکلف تھے اور فراٹے دار سنایا کرتے تھے. کبھی کبھی اگر کسی کے اوپر غصہ آ جاتا تھا تو جو چھوٹا سا بچہ تھا اس نے یاد کی اپنے ابا کی وہ فراٹے دار چیزیں وہ یاد کر لیں. اور جب یاد کر لیں تو کسی روز ابا جان نے سن لیا, اور جب ابا جان نے سن لیا تو بہت خوش ہوئے کہ کتنا اچھا سبق یاد کیا. تو اب خوشی کس بات کی تھی؟ خوشی اس بات کی تھی کہ اگر کوئی آئے گا تو اس کو خود اگر نہیں سنائیں گے تو اس سے سنائیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے تربیت. اگر ایسی تربیت کرنا ہے تو اس سے نہ تربیت کرنا ہی بہتر. سمجھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ بچے کو خداوند عالم نے آپ کے ہاتھوں میں ایک معصوم کی حیثیت سے عطا کیا, ایک معصوم کی حیثیت سے عطا کیا. بعد میں چلے جائیں گے, ایک چھوٹا سا پودا نہ صحیح آپ نے تو کہاں تو اپنے ریزی کر دی, ایک پودا نکل آیا. یہ جو پودا نکل آیا اس میں آپ نے کیا کیا؟ اس میں آپ نے یہ کیا کہ اس میں کھاد ڈال دی, اس میں پانی دے دی. کھاد کھانا اور پانی میں پانی ہے. اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ اسے گھیر دیا, ہے نا, تھالا بنا دیا. اب یہ جو تھالا بن گیا, ظاہر ہے کہ اچھے اچھے الفاظ ہم کو بزرگوں ہی سے ملتے ہیں. یہ جو تھالا بن گیا اس نے کیا کیا؟ اس نے محافظت کی بیجا ہواؤں اور بیجا جانوروں کے مداخلت سے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جانوروں کی بیجا مداخلت سے محافظت کی. یہ جو لگانے والا تھا اس نے کچھ اور بھی کیا, کھانا دیا, پانی دیا اور حفاظت دی. یہ ہوا کیا؟ یہ پودا درخت کیسے بن گیا اور ایک بہترین خوشگوار درخت کیسے بن گیا؟ قدرت فطرت کی زبان میں ہم سے یہ کہتی ہے کہ ہم نے تمہاری آغوش میں جو ایک فرزند عطا کیا ہے, تمہارا کام صرف یہی ہے, جو غذا دو وہ صحیح دو, جو پانی پلاؤ وہ صحیح پانی پلاؤ, اس کے بعد اس کے گرد ایک تھالا بنا دو, اس کے گرد ایک تھالا بنا دو. یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں ادھر آؤ ادھر جاؤ ایسے کرو اور ویسے ٹیڑھا میڑھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خداوند عالم فطرت کی آغوش میں خود اسے ایسا پروان چڑھا دے گا کہ اس کے اندر انسانیت کے علاوہ کچھ اور نہیں ہوگا. ہاں جو تم خراب کرتے ہو وہ اسی بنیاد پہ خراب کرتے ہو کہ تم میں چونکہ اخلاق کی کمی پائی جاتی ہے لہذا وہ عیوب اس کے اندر آتے جاتے ہیں, وہ عیوب اس کے اندر آتے جاتے ہیں. اسے عیبدار نہ بناؤ, اسے عیبدار نہ بناؤ, وہ خود ہی معیوب نہیں ہوگا, اور جب معیوب نہیں ہوگا تو بے عیب بن کے نکھرے گا. اس لیے کہ ہر انسان فطرت اسلامی کے اوپر پیدا ہوتا ہے, اور جب فطرت الہی کے اوپر پیدا ہوتا ہے تو جب تک اسے بگاڑا نہ جائے نہیں بگڑتا, جب تک اسے بگاڑا نہ جائے نہیں بگڑتا. تو اب یہ بگاڑنے کے قصوروار کون ہے؟ بگاڑنے کے قصوروار کون ہے؟ ماں باپ. تو اب یہ ہمیں پہلے سے طے کرنا پڑے گا
کہ ماں یا باپ بننے سے پہلے خود اپنے آپ کو ایسا مربی بنانے کی کوشش کریں کہ جو آغوش میں آنے والا ہے وہ بگڑنے نہ پائے. سلام پڑھیں محمد و آلہ. سے بہتر انداز میں سلوات پڑھیں. جو گود میں آنے والا ہے وہ بگڑنے نہ پائے. ایسا ماحول فراہم کرو. اور اگر ماحول نہیں ملتا ہے ایسا تو اپنا ماحول بدلنے کی کوشش کریں. ماحول بدلنے کی کوشش کریں, فضا بدلنے کی کوشش کریں. کیوں ایسا ہوتا ہے کہ باغبان اگر ایک جگہ کے اوپر, ایک زمین کے اوپر پودا لگاتا ہے, وہاں پودا بار بار نہیں ہوتا یا بہت ہی سست ہوتا ہے اپنی باڑھ کے اعتبار سے, تو وہ فوراً پودے کی جگہ بدل دیتا. اس نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا, آپ نے پوچھا کہ بھائی کیوں, آخر یہ تو زمین یہ بھی ہے, وہ بھی زمین ہے, وہ بھی زمین ہے, یا تم نے اس پودے کو یہاں سے لے جا کر کے وہاں کیوں رکھا؟ وہ فوراً جواب دے گا یہ زمین اس درخت کے لائق نہیں ہے. میں بہت ہی باریک پہلو کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. یہ زمین اس درخت کے لائق نہیں ہے, لہذا اس درخت کو بہتر طریقے سے پروان چڑھنے کے لیے اس جگہ سے منتقل کیا جائے, وہاں اس جگہ کے اوپر کے جو اپجاؤ زمین ہے, جو اپجاؤ زمین ہے وہاں منتقل کر دیا جائے. جب وہاں منتقل ہو جائے گی تو اس کی باڑھ بھی اچھی ہو جائے گی, یہ درخت بھی بن جائے گا, یہ تناور بھی ہو جائے گا, یہ پھل بھی دینے لگے گا. لیکن اگر اسی جگہ رہا تو نہ بڑھے گا, نہ تناور ہوگا, نہ اس سے لکڑی مل پائے گی, نہ پھل مل پائے گا, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. نہ لکڑی مل پائے گی نہ پھل مل پائے گا. لیکن جہاں اپجاؤ زمین میں گیا تو وہاں پتے بھی خوشگوار ہوں گے, پھول بھی خوشگوار ہوں گے, پھل بھی خوشگوار ہوں گے, لکڑیاں بھی خوشگوار ہوں گی اور بہترین کاموں میں آئیں گی, اس لیے کہ تناور درخت بن گیا ہے. یہ ہے کیفیت ہمارے یہاں کی کہ ہمیں بھی ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر ہم دیکھیں کہ ہمارے بچوں کے لیے ماحول سازگار نہیں ہو رہا ہے, نہیں مل رہا ہے, تو ہمیں اپنے بچوں کی صحیح تربیت کے لیے اگر ضرورت پڑے اور لاکھوں خرچ کرنا پڑے تو اپنے جگہ کو بدل دینا چاہیے. یہی وہ حکم ہے پروردگار عالم کا کہ فرماتا ہے الم تکن ارض اللہ واسعہ, تم یہاں مجبور پریشانیوں میں مبتلا تھے, تم یہاں اپنے خاندان کے اعتبار سے پریشان تھے, تمہاری اولاد کی تربیت صحیح نہیں ہو رہی تھی, تو کیا میری زمین چھوٹی تھی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا میری زمین وسیع نہیں تھی کہ تم جاتے اور جا کر کے ایسی مناسب جگہ تلاش کرتے کہ جہاں تمہارے بچے کی بہترین تربیت ہوتی؟ الم تکن ارض اللہ واسعہ, کیا میری زمین وسیع نہیں ہے؟ میری زمین وسیع ہے. ایسا ماحول اپنے بچوں کے لیے فراہم کرو, ایسے حالات اپنے بچوں کے لیے فراہم کرو کہ جہاں کسی طرح کی کثافت کی ہلکی سی بو بھی ان تک نہ پہنچنے پائے, گندگی کی ہلکی سی بو بھی ان تک نہ پہنچنے پائے, بد اخلاقی کی ہلکی سی آنچ بھی ان تک نہ پہنچنے پائے, اس لیے کہ ذرا سا بھی اگر ان تک کچھ ہوا تو یہ فوراً حاصل کرتے, یہ فوراً حاصل کرتے. اور یہی انداز ہے کہ جس ماحول کو خوشگوار بنایا جاتا ہے, عالی مقدار بنایا جاتا ہے, بہترین ماحول ہو, اچھا ماحول ہو, اور ایسا پاکیزہ ماحول ہو جو خاندان بنی ہاشم کا ماحول کہتا ہے. ہماری تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہم بھی ہاشمی ہیں, ہم بھی خاندان بنی ہاشم سے ہیں. ان میں اکثر افراد ایسے بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں, ہمیں افتخار ہے کہ ہم خاندان بنی ہاشم سے ہیں, لیکن افسوس ہے کہ ہم نے وہ ہاشمی صفات, ہم نے وہ ہاشمی کردار, ہم نے وہ ہاشمی عظمت اسے فراموش کر دیا, دنیا کو گلے سے لگا دیا. بنی ہاشم وہ تھے جنہوں نے دنیا کو ٹھوکریں لگائی, اخلاق الہی کو گلے سے لگایا.